السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بھارت میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے دردناک واقعے کے بعد وہاں پر اس وقت شدید مظاہرے جاری ہیں اور انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو انتہائی دردناک واقعہ۔ انتہائی دردناک۔ میں اس پر آگے بڑھوں سے پہلے ایک چیز اور ہے، وہ ہوئی کراچی میں جی یہاں، اور وہ بھی دردناک ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ مسلم ٹاؤن نارتھ کراچی، ناگن چورنگی سے تھوڑا سا آگے جا کر وہاں وہ علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ہوا یہ کہ ایک لڑکی سنسان گلی میں آ رہی تھی، وہ اپنے کالج جا رہی ہوگی یا پڑھ کے آ رہی تھی، جو بھی تھا، تو وہاں ایک شخص نے بائک پر جاتے ہوئے نازیبا حرکت کی اور اس کو ٹچ کرتے ہوئے وہ فرار ہو گیا۔ اچھا، ایسے واقعات ہمارے یہاں بہت ہوئے ہیں، کراچی میں بھی کئی ہوئے ہیں، ملک کے مختلف شہروں میں بہت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص تھا، اس کا چہرہ ایک تو فوٹیج میں واضح ہے، اچھا خاصا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو عجیب ترین چیز ہے وہ یہ کہ اس شخص کے ساتھ بائک پر آگے اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، یعنی یہ جو حرکت کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ جس نے حجاب وغیرہ کیا ہوا ہے، اور اچھی بات یہ کہ اس کا چہرہ وغیرہ کہیں بھی نہ اس کی کوشش کی گئی نہ نظر آ رہا ہے، جو گھٹیا پن اس نے دکھایا، یہ اپنے بچے کے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یعنی یہ درندہ، یہ گھٹیا آدمی تیار کر رہا ہے آنے والے دنوں میں ایک ایسی ہی چیز کو ممکنہ طور پر۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم جب کنڈیم کرتے ہیں نا کہ انڈیا میں کوئی واقعہ ہوا، تو ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں وی آر نو ایکسیپشن، ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ جو کولکتہ میں ہوا وہ تو بہت ہی خوفناک ہے، وہ تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے خلاف بہت بڑی تعداد میں خواتین باہر آئیں، انہوں نے مظاہرہ وغیرہ کیا۔ جو انسیڈنٹ ہے اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ہم جتنا وہ جتنی خوفناک ہیں ان کی ڈیٹیلز، ان کو ہم جتنا کم کر کے بتا سکیں وہ ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اچھا، جو بھارتی ریاست آر جی کور میڈیکل کالج کی 31 سالہ خاتون ٹرینی ڈاکٹر مومیتا ان کا نام ہے، اور گزشتہ جمعے کی شب اپنی ہاؤس جاب کی 36 گھنٹوں پر مشتمل سخت شفٹ کے بعد اسپتال میں خواتین کے لیے، کیونکہ کامن روم نہیں تھا اویلیبل، تو اس کے باعث وہ اسپتال میں موجود ایک سیمینار ہال میں ہی سو گئی تھی۔ اگلے دن کوئی رابطہ نہ ہونے کے باعث جب مومیتا کے والدین اسپتال پہنچے تو انہیں بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، جس کے بعد والدین نے اسپتال میں شور مچایا، جس کے رد عمل میں اسپتال میں موجود مریض اور ان کے تیماردار مومیتا کے والدین کے ساتھ ان کی بازیابی کے لیے ہم آواز ہوئے۔ پورے اسپتال میں ڈھونڈنے کے بعد جب مومیتا کہیں نہیں ملی تو سیمینار ہال کا رخ کیا گیا، جہاں جوان ڈاکٹر کے والد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیٹی سیمینار ہال کی سیڑھیوں کے قریب مردہ پڑی تھی، جس کی لاش پر بہت زیادہ زخم تھے۔ بھارتی میڈیا پر جاری رپورٹس کے مطابق 31 سالہ ڈاکٹر مومیتا کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے ان کے والد کو صرف قتل کی FIR درج کروانے پر زور دیا گیا تھا۔ جو معاملہ سوشل میڈیا اور براڈ کاسٹ میڈیا پر وائرل ہوا تو عوام کی سپورٹ کی بدولت مقتولہ کے والد نے بیان جاری کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے قتل اور ریپ کے حادثے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اب دنیا میں نہیں رہی اور نئی سوسائٹی ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، اس لیے وہ سماج میں عزت کھو جانے کے ڈر سے اپنی بیٹی پر مرنے کے بعد ایک اور ظلم نہیں کریں گے۔ جس کے بعد مومیتا کے والد کے اصرار پر پولیس نے کیس میں صرف قتل کی دفعات لگانے کے بجائے ریپ کی دفعات بھی شامل کی۔ ٹھیک، ایک تو کیونکہ ہے یہ کہ انڈیا دنیا بھر میں ریپ کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، دلی جانا جاتا ہے، تو وہ وہاں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں، تمام قومیتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، باہر سے آنے والے لوگ۔ ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ غلط رپورٹ ہوا تھا اور ہو گیا تھا، اس پر بھی بڑا شور مچا تھا۔ اچھا، یہ 15 کو ہوا ہے، وہ 14 کو ہمارے یہاں غلط رپورٹ ہوا تھا، لیکن ہمارے یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ جو واقعہ ہوا انڈیا میں، اس پر خواتین نے ایک تو بہت بھرپور، پورے نہ صرف کولکتہ میں بلکہ تقریباً سبھی بڑے شہروں میں ری ایکٹ کیا۔ پولیس کا یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم قتل کی FIR کر دیتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ مائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ میں آپ کو نظر یہ آیا کہ جو ایسا کرائم ہے کہ جس پر انہیں زیادہ لعنت ملامت کی جائے گی
تو اس سے جان چھڑائی جائے, اس کو شامل نہ کیا جائے. یعنی ہم قتل جو بڑا جرم ہے وہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ اس کی ایف آئی آر تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جس چیز پر انڈیا پر لعنت ملامت کی جا رہی ہے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہوگی, تو یہ ڈیفینیٹلی بھارت کی حکومت اس کے پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے نا, مودی سرکار. جرم کے الزام میں پولیس نے اسپتال کے ایک رضاکار کارکن کو گرفتار کر لیا, لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ خاتون کو ایک سے زائد افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشان بنایا. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو اس کی ڈیٹیلز پڑھی, اس کو چیک کیا, تو ان کی جو ان کا جینیٹل ایریا ہے اس ایریا کی بونز ڈیمیج ہوئی ہیں, تو ان کو مارا پیٹا گیا ہے ممکنہ طور پر. اور جو خبر ایک اور اس میں خوفناک چیز ہے کہ ان خاتون کو قتل کر دینے کے بعد ان کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ اس کے رد عمل میں, ان کے ریئیکشن کے نتیجے میں, یا پھر اس وقت مار دیا گیا ہو. جو اپنی ایفرٹ تھی اس ایفرٹ میں ناکامی پر پہلے مارا گیا, اور مار دینے کے بعد ان کا جو ہے وہ ان کا اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا, یہ ہوا ہے. اور یہ بہت زیادہ خوفناک ہے. اچھا, ایک تو یہ تھا انڈیا کا یہ اینگل. اس پر سوربھ گنگولی, ان کے خلاف بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ریئیکشن دیا وہ ریئیکشن بھی بڑا شرمناک ہے, ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے انڈیا میں. یہاں تک تو یہ معاملہ تھا. اب کچھ انڈین صارفین, پاکستان میں ایک چیز ہوئی, یہ ہوئی ٹویٹر پہ, اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو فیصل آباد سے تعلق ہے, مختلف علاقوں سے تعلق ہے, ان لوگوں کو دیکھیں, ان کے خلاف پولیس کو رپورٹ کریں, ان کے خلاف رپورٹ کریں ٹویٹر کو. یہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, ان کے خلاف جانا چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خاتون ڈاکٹر کی تصاویر لگائیں سوشل میڈیا پر, اور گھٹیا ترین جملے, جن لوگوں نے ان کو ہوس کا نشانہ بنانے والی حرکت کی, ویسے ہی عزائم ظاہر کیے گئے, ویسے ہی حرکتیں کی گئیں, اور وہاں ہونے والی اس چیز پر انہوں نے وہی 7-8 لکھ کے اپنے عزائم کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ہم بھی کرنا چاہیں گے. یہ ٹپیکل مطلب پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز تھے. ٹویٹر, یہ بغیرتی ہے, یہ ٹویٹر یوزرز تھے, ایکس یوزرز تھے, انہوں نے یہ کیا. وہاں سے بھی مطالبہ ہوا کہ ان لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے, ان لوگوں کو ٹریس کیجئے, اور اپنی گورنمنٹ کو, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کہا گیا کہ ان کو باقاعدہ طور پر پولیس کو رپورٹ کیجئے, ان کے معاملے میں آپ کو یہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دینا چاہیے ساتھ. یہ جو وہاں سے ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ساتھ دینا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. فائر وال کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ اکاؤنٹ کا پتہ چلا لے گی, اس کے بعد اس کا آئی پی وغیرہ پتہ چلا لے گی, اور اس کی مدد سے اس بندے کا پتہ چلا لے گی. تو یہ فائر وال کی کوالٹی ہمیں پتہ چلی تھی. تو اب فائر وال کا استعمال جو کہ لگ بھی چکی ہے, اس کا استعمال ہونا چاہیے, اور اس کے استعمال کو یقینی بنا تو ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے ہمارے قانون کے مطابق. جو ان کی انسان سے آپ ہمدردی کر سکتے ہیں, آپ اس کا بات یہ کہ مطلب اتنا گھٹیا پن, اتنا نیچ پن, یعنی یہ دس از ایز شیمفل ایز دا ایکٹ از, اتنا ہی گھٹیا یہ جو انہوں نے عمل کیا تھا. یہ عزائم ظاہر کرنا, اور تب جب وہ جان سے جا چکی ہے, جب وہ ہوس کا نشانہ بن چکی ہے, متاثرہ ہے, تب آپ یہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ ان کی تربیت ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو گھٹیا پن ہے, اس پر وہاں سے ڈیمانڈ ہوئی, بالکل ٹھیک ہوئی کہ ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے, اور آپ ہمارا ساتھ دیں, اور دینا چاہیے ساتھ ایسے موقع پر. یہ انسانیت کے لیے. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.